بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا کر دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت مزید گزرا تو ان کے ہاں ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا جس پر شوہر نے کہا اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے ہوئے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ شوہر کہنے لگا تم پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا تجھے؟ پردے سے بے پردگی میں بھی تو زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ اس نے سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھا کر چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ میں باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر بلایا اور کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اس لیے اس نے تیرا بھی پردہ رکھا۔ دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اس لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھی۔ جب تیسرا بیٹا ہوا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا، وہ مکمل طور پر تجھے بے عزت اور بے پردہ کرنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار رحمتیں خالق ہی جانتا ہے۔